والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ کی پوتی کی اولاد میں سے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا اور اسلام کا پہلا مجدد آپ کو بنایا گیا. یزید کے بعد جو بنو امیہ نے ظلم و ستم پھیلایا ہوا تھا، جو اندھیر نگری مچھی ہوئی تھی یزید اور اس کے پیروکاروں نے، تو ان ظلم و ستم کو مٹانے والے، عدل و انصاف کو ہر طرف عام کرنے والے یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا عمر کہا جاتا ہے، کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا تھا، اسی کی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ملتی ہے. یعنی ایک مقام اور ایک مرتبہ اللہ جل شانہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں اس بات کی گواہی دوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، کہ اہل جنت میں سے ان کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. بڑے بڑے علماء یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور تھے آپ خلیفہ، تقریباً 2.5 سال آپ خلیفہ رہے، لیکن ہمیشہ زہد و تقوی والی زندگی گزاری، حتیٰ کہ آپ کی اہلیہ ایک مرتبہ ایک دوپٹہ لے کر آئی تو دوپٹے میں بیت المال کی خوشبو لگ گئی تھی، تو آپ نے اپنی ناک کو بند کر لیا کہ یہ تو بیت المال کی، یعنی مسلمانوں کے مال کا حصہ ہے، تو یہ تو میں نہیں سونگھ سکتا، مجھے تو اس کی اجازت نہیں ہے. تقوی، پرہیزگاری اعلیٰ درجے کا آپ کے اندر موجود تھا. خلیفہ بننے کے بعد کسی طرح کی سہولیات سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. 2-2.5 سال آپ زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اس پر کتابیں پوری لکھی گئیں. کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون زیادہ فضیلت والا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لشکر کے اندر شرکت کی، غزوے کے اندر شرکت کی، تو اس گھوڑے کے پاؤں سے جو غبار اٹھا، جو مٹی اٹھی تھی، جو دھول اٹھی تھی، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. ذات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، اس کا تو مقام و مرتبہ ہی الگ ہے. جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، جس گھوڑے کی دھول اٹھی ہے، مٹی اٹھی ہے، یا اس کے ناک سے غبار نکلا ہے، تو وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. انہوں نے بتایا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کے مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت نصیب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ یہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہی رہتا ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر التابعین اویس، کہ تابعین میں سب سے بہتر اویس ہے. تابعی کا مطلب ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں
کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، کسی صحابی کی زیارت کی تو ایسی ہستی کو تابعی کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور کے بعد سب سے بہترین دور تابعین کے دور کو قرار دیا، سب سے بہترین دور تھا، اور ایسے افراد کے لیے بشارتیں بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان تابعین کے اندر یعنی صحابہ کی زیارت کرنے والے، صحابہ سے ملاقات کرنے والے، ان سب میں جو سب سے بہتر ہیں وہ اویس ہیں۔ اس لیے تابعین کے اندر جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ سے ملاقات کی ہے، ان میں سب سے افضل ہستی یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرار پاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے کہ یہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت مدد کرنے والے بھی تھے، بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے اندر ان کی شہادت ہوئی اور بہت بے دردی کے ساتھ دردناک آپ کی شہادت ہوئی کہ وحشی نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے نیزہ مارا تھا، نیزہ مارنے کے بعد ان کو شہید کر دیا تھا، چھپ کے حملہ کیا تھا ان کے اوپر، شہید ہوئے تھے۔ شہادت کے بعد بعض روایتیں موجود ہیں کہ آپ کے سینے کو چاک کیا، اس میں سے کلیجہ نکالا، دل نکالا، آپ کے کان ناک کاٹ لیے گئے اور اس کو ایک ہار میں پرو لیا گیا۔ بہت اتنی بے دردی کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ یہ جنہوں نے شہید کیا ان کا نام وحشی تھا، اور جس کے حکم پر شہید کیا وہ ہند نام کی خاتون تھی جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ یہ معاملہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے، لیکن ہوا کیا کہ یہی ہند اور یہی وحشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرما لیا، ان کے اسلام کو قبول فرمایا، معاف بھی کر دیا۔ حضرت ہند بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا رسول اللہ ایک زمانہ تھا کہ آپ اور آپ کے گھر والوں سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نہیں تھا جو مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ ہو، سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آپ لوگ تھے، لیکن اب روئے زمین پر کوئی گھرانہ ایسا نہیں کہ جو آپ کے گھرانے سے مجھے پیارا ہو، آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ محبت اور بڑھتی رہے گی، یہ محبت اور بڑھتی رہے گی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا ان سے جرم ہوا، لیکن جب اسلام لے آئے تو اسلام ساری پچھلی خرابیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا اور ان کو معاف بھی فرما دیا۔ ہاں اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، کہ جب تمہیں دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، تو وہ منظر میرے سامنے آ جائے گا، اس لیے میرے سامنے نہ آیا کرو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ خیر التابعین، سب سے بہترین تابعی ہیں، ان کی ساری زندگی کی عبادت بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قرار پائے۔ اب ساری زندگی کو غیر صحابی عبادت کرتا رہے تو ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرے تو میرے صحابی کا مد یا آدھا مد جو صدقہ ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مد سوا سیر کا قریب اتنا سا صدقہ اس نے کیا، یہ کرے اور ایک طرف دوسرا جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس کو جو شرف حاصل ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات میں نے پچھلے ہفتے
آپ کے سامنے ذکر کی تھیں کہ جن میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ پاک نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. مزید سماعت فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تمس النار من رآنی، کہ جس شخص نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی نہیں، کہ جس کو مجھے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی. یعنی ایمان کی حالت میں ظاہری زندگی میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت کر لی، اللہ پاک اس کو یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ کبھی جہنم کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا. سورۃ الحدید میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دو گروہ بیان کیے کہ دو طرح کے صحابہ کرام ہیں. ایک ہیں وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا. مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے مسلمان بڑے دبے ہوئے تھے اور مسلمانوں پہ آزمائشیں مصیبتیں بہت آتی تھیں. تو اس حال میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، ایک یہ صحابہ. اور دوسرے وہ کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا اور خرچ کیا. یہ دو طرح کے صحابہ ذکر کیے اور فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یہ فتح مکہ سے بعد والوں سے افضل ہیں، برابر نہیں، بلکہ پہلے جو مصائب کے اندر زیادہ تھے، مصیبتیں زیادہ تھیں، اس وقت ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کیا ان لوگوں سے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے. لیکن پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں چاہے مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا. سب کو اللہ پاک نے جنت کا وعدہ ارشاد فرما دیا اور فرماتا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام سے حسنہ کا وعدہ کیا یعنی جنت کا وعدہ کیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جن کے لیے جنت کا یعنی حسنہ کا وعدہ ہو چکا، فرمایا وہ اس جہنم کی آگ سے بہت دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، ذرا سی آواز بھی اس کی نہیں سنیں گے. تو یہ اہل سنت کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ پاک تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل فرمائے گا. ان میں سے کوئی بھی کسی کو بھی جہنم کی آگ ذرہ برابر بھی نہیں چھوئے گی. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکت عطا فرمائے. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، محبت کا ارادہ فرمانے کا مطلب کہ اللہ پاک اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، تو فرمایا اس کے دل کے اندر میرے صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے. یعنی جس بندے سے اللہ پاک محبت فرمائے تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کے دل سے صحابہ کی محبت نکال لی جائے، اللہ پاک اس سے محبت نہیں فرماتا. ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا جو صحابی جس جگہ پر انتقال کرے، زمین کے جس خطے کے اندر انتقال کرے، اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے وہ نور ہوگا، نور اللہم، اور قیامت کے دن ان تمام کا پیشوا بنا کر اٹھایا جائے گا. یعنی سارے کے سارے جتنے بھی اس جگہ پر مدفون ہوئے ہوں گے، جتنے بھی اس علاقے کے رہنے والے افراد وہاں پر جن کی تدفین ہوئی ہوگی، سارے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف جائیں گے. یہ اللہ پاک اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مقام عطا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آپ بار بار اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرتے تھے. فرمائے کہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن ہے، امن کا ذریعہ ہے کہ ان کی وجہ سے آسمان یہ محفوظ ہے، یہ حفاظت کی ضمانت ہے. جب ستارے نہیں ہوں گے تو آسمان کو وہی پہنچے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا، یعنی آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ستاروں کو جب سمیٹ دیا جائے گا آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اور فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں، ان کے لیے حفاظت کی ضمانت میں ہوں. اور فرمایا جب میں جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہی پہنچے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے.
اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب احترام نصیب فرمائے، بے ادبی سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، بے ادبوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔